السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے خواجہ سرا سے نکاح کرنے کے متعلق پوچھا ہے۔ خواجہ سرا مطلب ہیجرہ۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ نکاح کیا کیوں جاتا ہے۔ نکاح کا ایک مقصد یہ ہے عفت و پاک دامنی، مرد عورت حلال طریقے سے سیکس کریں اور حرام طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیں، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ نکاح کیوں کیا جاتا ہے کہ جو ہماری ایک طبی جسمانی ایک جو ضرورت ہے سیکس کرنے کی، نکاح کی صورت میں شریعت ہمیں اپنی یہ لذت حلال طریقے سے کرنے کے لیے خامد بیوی کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ نکاح ہوتا ہے یعنی شادی ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے سیکس کو حلال طریقے پر سر انجام دے پائیں اور اس حلال کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ اور بھی مقاصد ہیں۔ اب جب کوئی بندہ اگر خواجہ سرا سے اور ہجڑے سے شادی کرے گا تو کیا اس کا سیکس پورا ہوگا؟ جواب ہے کہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ انٹرکورس کے لیے کوئی چیز سامنے ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے شی میل سے شادی کی ہے یعنی ہجڑا، اور وہ ہجڑا عورت ہے، اب ہم سب جانتے ہیں کہ اس ہجڑا عورت کے اندر، اس کی شرمگاہ کے اندر خامند کا عضو تناسل نہیں جائے گا۔ جب نہیں جائے گا تو سیکس پورا ہوگا؟ جواب ہے کہ سیکس پورا نہیں ہوگا۔ تو شرعی اور حلال طریقے پر بندہ اپنی لذت سے لطف اندوز نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی ہجڑے سے نکاح کرتی ہے تو ہجڑا جس کا عضو تناسل ہے ہی نہیں، تو کیا عورت لذت پا سکے گی؟ عورت پوری طرح عورت ہے، لیکن اس کا جو خامد ہے وہ شی میل ہے، وہ ہجڑا ہے، اس کا عضو تناسل نہیں ہے، اور اگر کہیں کو ہے تو چھوٹا سا، نہ وہ اندر جائے گا نہ عورت کو لذت آئے گی۔ یہ دونوں معاملات کے اندر تو شادی کا جو مقصد تھا حلال طریقے سے لطف اندوز ہونا، سیکس کرنا، وہ تو یہاں پورا ہی نہیں ہو رہا۔ اب اگر وہ عورت، اس کا خامن شی میل ہے، وہ اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے کہیں اور منہ مارے گی، اور اگر خامن تگڑا جوان ہے اور نیچے جو جس عورت سے اس نے شادی کی ہے وہ شی میل ہے اور اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ خامن کا عضو تناسل وہاں جائے جہاں قرآن نے حکم دیا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، آگے کو وہ ہے ہی نہیں کہ جہاں خامد اپنا عضو تناسل انٹری لگائے، تو یہ ایسا خامد کیا کرے گا؟ اپنے سیکس کو پورا کرنے کے لیے کہیں اور منہ مارے گا، عورت کہیں اور منہ مارے گی حرام، مرد کہیں اور منہ مارے گا حرام، اور جہاں شریعت نے کہا وہاں اس خامن کے پاس عضو تناسل نہیں ہے، جہاں شریعت نے کہا وہاں شی میل بیوی کے پاس وہ جگہ نہیں جہاں خامن کا عضو تناسل جائے۔ تو اس لیے ہجڑے سے شادی کرنا کیا ہوگا؟ پھر بیکار ہوگا۔ دوسری بات، حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا مجھے ایک عورت پسند آئی ہے نکاح کرنے کے لیے، لیکن وہ عورت بھانج ہے، بھانج، اس میں بچے پیدا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ عورت، ہے وہ عورت سیکس کرنے کے لیے اس کے وجود کا وہ حصہ خامن کے انٹرکورس کے لیے پوری طرح ہے، لیکن ہے وہ بھانج، بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت ہے، فرمایا چھوڑ دو، پرے کرو۔ تو شادی کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ بچے پیدا ہونا۔ یہاں خامن کا عضو تناسل نہیں، وہ شی میل ہے، یا بیوی کی وہ شرمگاہ نہیں کہ جہاں خامن کا عضو تناسل جائے اور جہاں سے 9 ماہ بعد پھر بچہ بار کو آئے، تو شادی کا یہ مقصد بھی یہاں فیل ہو گیا۔ تو کتنے مقصد فیل ہوئے؟ نمبر 1، میاں بیوی سیکس نہیں کر سکتے، اور اسی طرح نمبر 2، بچہ پیدا نہیں ہوگا، تو یہ دونوں مقصد فضول اور بیکار گئے۔ تو اس لیے یہ نکاح جو ہے وہ اس سے گریز کرنا چاہیے۔
باقی مفتیان کے قول میں کہ اگر کوئی شی میل اس کے اندر زنانہ پن موجود ہے، زنانہ پن یعنی اب زنانے پن میں عورت کا سینہ ہے اور زنانے پن کے اندر عورت کی وہ نیچے کی شرمگاہ ہے اتنی کہ اس میں کوئی چیز جا نہیں سکتی، مرد کا خامند کا عضو تناسل نہیں جا سکتا لیکن موجود ہے، اور وہ شی میل عورت ہے۔ اسی طرح شی میل ہیجڑا مرد ہے اور اس میں اس کے سینے پر موجود عورت کی طرح سینہ موجود نہیں ہے، اور نیچے عضو تناسل ہے لیکن ہے چوسنی سے بھی چھوٹا، وہ کچھ کر نہیں سکتا یا وہاں سے کچھ نکلتا نہیں کہ جس سے آگے کو کچھ جائے اور بچہ پیدا ہو جائے وغیرہ۔ ایسی صورت کے اندر مردانہ صفات کا شی میل ہے تو عورت اس سے شادی کر لے تو جائز ہے۔ اسی طرح زنانہ خواتین کی صفات کی شی میل ہجڑا ہے، اس سے شادی کر لی جائے تو جائز ہے۔ لیکن تفصیل میں نے بتا دی، شادی کے مقاصد میں ایک مقصد شریعت کی حدود میں رہ کر سیکس کرنا، لطف اندوز ہونا، اور شادی کے مقاصد میں بچوں کا پیدا ہونا، یہ دونوں مقاصد ہیجڑوں سے شادی کرنے میں پورے نہیں ہوتے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اب جیسے یہ آپ نے ویڈیو بھیجی، اس پر مفتی عبدالقوی جو پہلے ہی میرے خیال میں ڈیرہ غازی خان کے کسی جو ہے وہ گرل کے ساتھ کسی لفڑے میں تھا، تو یہ بتاتے خود مفتی ہی جو ہے وہ مفتی ہے۔ اچھا جی، شادی کے حوالے سے ان ہیجڑوں سے نکاح کرنا، اور اس ویڈیو میں بھی دکھایا گیا کہ ایک ہیجڑا جس کا نام مجاہد اور پتہ نہیں آگے اس کا نام کیا تھا، پائل غالباً بتایا گیا، مجاہد عرف پائل یا مجاہد پائل وغیرہ کے نام سے، اب وہ بھی موجود ہے اور دیگر بہت سارے ہیجڑے بھی موجود ہیں، اور جناب وہاں پر میوزک اور موسیقی اور ڈانس اور ان چیزوں کی محفلیں موجود ہیں۔ کوئی بھی بندے دا پتر اگر جس میں شرم و حیا ہے اور وہ ایک اچھا مسلمان ہے، وہ بے حیا اور بدکار لوگوں سے تو نکاح نہیں کرتا۔ تو ہمارے معاشرے میں ہیجڑے کیا کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، گندے لوگ، کمینے لوگ، بے حیا لوگ، کردار لوگ، ناچنے گانے والے، تو ایسے گندے اور بد کردار لوگوں سے وہی نکاح کرے گا جو خود بھی بندہ گندا اور بد کردار اور زانی اور بے حیا اور پرلے درجے کا لوفر لفنگا نکما، وہی کر سکتا ہے ایسے لوگوں سے نکاح۔ باقی جس کو شریعت کی روح کی دائرے میں رہ کر اپنا سیکس پورا کرنا ہے اور بیوی سے پوری طرح لطف اندوز ہونا ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں 9 ماہ بعد وہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ اولاد بھی دے، تو وہ پھر ہجرے سے نکاح نہیں کرے گا۔